ہم بات کر رہے تھے کہ رمضان میں صدقہ ضرور کریں، صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اتنی پیاری ہے، ہر شخص کے لیے کرنے والا کام جو ہے ممکن ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار، آگ سے بچ جاؤ، ولو بشق تمرہ، اگرچہ کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی بچو. تو ایک ٹکڑا کھجور کا بھی دے سکتے ہو تو وہ بھی صدقہ ہے. تو اس صدقے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. صدقے کے حوالے سے یہ ضرور دیکھنا چاہیے، زائدہ ضرورت ہے بہت کچھ. آپ کے گھر میں کھانا زائدہ ضرورت ہو سکتا ہے، مشروبات ہو سکتے ہیں، آپ کے گھر میں لباس ہو سکتے ہیں، آپ کے استعمال کی اشیاء ہو سکتی ہیں، برتن ہو سکتے ہیں. اور آپ پھر دیکھیے کہ جن اشیاء کو آپ نے الگ کیا، کہاں تک آپ کا یہ سلسلہ پھیل سکتا ہے، یعنی اس کا نفع بہت دور تک جا سکتا ہے. اسی طرح سے آپ کرنے والے کاموں میں نیک اعمال کو ضرور شامل کیجئے. جیسے آپ حسن اخلاق میں پن پوائنٹ کر لیجئے کہ اس رمضان میں صدق کے حوالے سے، ایفاء عہد کے حوالے سے، امانت کے حوالے سے میں نے کیا کام کرنا ہے. تو جس وقت آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے، سنیں گے، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور یہ کام کرنے آسان ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اسی طرح سے رمضان میں کرنے والے کاموں میں دعا ہے. اور نارملی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اردو میں، پنجابی میں یا کسی بھی زبان میں، اپنی زبان میں دعائیں کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کو اتنی وزڈم دی. آپ جو دعا کرتے تھے بہت کمپریہنسو. تو اس مہینے میں ضرور نیت کر لیں کہ مسنون دعائیں سیکھنی ہیں. آپ اگر ہر روز میں بار بار دہراتے جائیں گے، ایک چھوٹی دعا یاد کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے مہینے میں کم از کم 30 دعائیں آپ یاد کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھی یاد کرنا چاہیں تو رمضان میں بہت وقت ہوتا ہے یاد کرنے کے لیے. ارادہ نہیں ہوتا تو کوئی کام نہیں ہوتا. اسی طرح سے آپ کوشش کریں کہ ذکر زیادہ کریں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغیچوں پر سے گزرو، فرتو، تو کچھ چر چگ لیا کرو. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، جنت کے باغیچوں کا چرنا چگنا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو آپ اپنے دن کے اوقات میں جب یعنی آپ بھول جائیں، کسی کام میں مصروف ہوں، پھر یاد آئے 10 ٹائمز، 70 ٹائمز، 30 ٹائمز، 100 ٹائمز، آپ ضرور ذکر کو دہرائیے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اسی طرح سے سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار. جو شخص صبح کے وقت 100 بار یہ الفاظ کہتا ہے، اس کے گناہ اس طرح سے ختم کر دیے جاتے ہیں جیسے کسی کی، یعنی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو وہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح سے کرنے والے کاموں میں صلہ رحمی کا کام ہے. اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کیجئے، افطار پہ بلا لیجئے. کرنے والے کاموں میں رشتہ داروں سے ملاقاتیں بھی ہیں. کوئی بیمار ہے اس کی خبر گیری کر لیں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنا لیں. اور اسی طرح سے کرنے والے کاموں میں یہ کام بھی ہے کہ آپ اپنی ٹائم مینجمنٹ کو بہتر بنا لیں، کیونکہ ٹائم مینجمنٹ کے لیے رمضان کا مہینہ اپنے اندر بہت سے اسباق رکھتا ہے. اسی طرح سے جیسے رات کو آپ نوافل پڑھتے ہیں، تراویح کو اپنے لیے اپنے آپ کو پابند کریں کہ تراویح ضرور پڑھنی ہے انشاءاللہ، کیونکہ قرآن حکیم جب سنیں گے تو اس کا بہت نفع ہوگا. تو روزے کا نفع دراصل روزے سے متعلق پوری نیٹ ورکنگ ہے نا، یعنی اس کے ساتھ جتنے کام یہ ایڈ اپس ہیں ان کو ضرور آپ انجوائے کریں اور ان کی عادت کو پختہ کرنے کی کوشش کریں. اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی آئے گی. آپ ربانی زندگی اختیار کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور آپ کی سوچ کا رخ اللہ تعالیٰ کی جانب رہنے لگے گا انشاءاللہ. اللہ اورینٹڈ لائف کے لیے
یہ کتنا خوبصورت رنگ ہے روزے کا رنگ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ایسے روزے رکھنے کی توفیق عطا کرے جو ہماری زندگی میں گہری تبدیلی لے کر آئیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ روزے میں جو اعمال ہم کریں غیر رمضان میں، یعنی جب روزے گزر جائیں، غیر رمضان میں بھی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ روزہ ڈھال ہے، لیکن ڈھال تو اسی کے کام آتی ہے نا جو ڈھال کو استعمال کرے. تو برائی سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، اور یہ دوزخ کی آگ کے لیے بھی ڈھال بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. دوسرا، اس دفعہ ضرور طے کریں دل لگی کی باتیں نہیں، خاموشی، اور خاموشی میں ذکر اور دعا، اور اسی طرح سے شور و غل کرنے سے گریز کرنا ہے. پھر سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. بخاری کی 1903 نمبر روایت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کھانا پینا چھوڑنا مطلوب نہیں ہے، یہ تو ٹریننگ کے لیے ہے. اس ٹریننگ کے بعد دراصل برائی چھڑوانی مطلوب ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی بات اس لیے کی کہ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، ام الخبائث ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے. تو اگر جھوٹ کو ہی کنٹرول نہیں کر سکے تو پھر بھوکا پیاسا رہ کے اللہ کو راضی تو نہیں کر سکتے. تو روزہ بنیادی طور پر انسان کے لیے مددگار ہے، کیونکہ روزے کی وجہ سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے جو برائیوں کو کنٹرول کرواتا ہے. روزے کا ہر وقت کا ایک پیغام ہے، کھانا پینا چھوڑا ہے، برائی کیوں نہیں چھوڑتے، جھوٹ کیوں نہیں چھوڑتے، کسی کا حق مارنا کیوں نہیں چھوڑتے، ملاوٹ کیوں نہیں چھوڑتے، سود کیوں نہیں چھوڑتے، نشہ کیوں نہیں چھوڑتے. تو اگر روزہ رکھا ہے تو شور و غل سے روزہ کیوں نہیں رکھتے، آپ کی وجہ سے دوسرے ہمیشہ ڈسٹرب کیوں رہیں. اور ہماری سوسائٹی میں تو ایک ایسا، یعنی امیون ہو گئی سوسائٹی، ہر کوئی حق سمجھتا ہے، جہاں جی چاہے موبائل کا یوز کر لے. یعنی کوئی پڑھ رہا ہے اور کوئی قریب اونچی اونچی آواز سے موبائل پہ بات سننے اور بات کرنے میں مصروف ہے، اور ستم ظریف اسپیکر بھی بعض اوقات آن کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی کتنی تلخ ہو جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ روزہ شور و غل سے روکتا ہے، یعنی روزہ دراصل روحانی سکون کے لیے بھی ہے اور برائیوں سے بچانے کے لیے بھی. یہی تقویٰ ہے. روزہ تقویٰ کی تربیت کرتا ہے، شکر کی تربیت کرتا ہے، صبر کی تربیت کرتا ہے. اور عجیب بات دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے غزوے تھے جو رمضان میں ہوئے، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی ایکٹیویٹی آرام کی ایکٹیویٹی نہیں تھی. جیسے ہمارے یہاں تو رمضان کے مہینے کے بارے میں دو خیالات، دو چیزوں کی مائنڈ سیٹنگ اتنی گہری ہے کہ اس سے نکالنا بہت مشکل ہے. کھانا اور سونا، یعنی یا تو افطار کے کھانے کا دھیان رہتا ہے یا سحری کے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانے کے بعد سونا، سحری کے بعد سونا، رات میں کم آرام کا موقع ملا، اور پھر اسی طرح سے یعنی زیادہ وقت روزے کو آرام کروایا جاتا ہے. روزے کو آرام کی ضرورت نہیں ہے، روزہ تو انرجی دیتا ہے، لیکن اس انرجی کو یوٹیلائز کرنا نہیں آتا. تو اس انرجی کو یوٹیلائز کریں. لوگ کہتے ہیں وقت نہیں گزرتا، گزارنے کا طریقہ سیکھیے کہ وقت کو کہاں کام پہ لگانا ہے. روزوں میں ترجیحات بدل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ ترجیحات تو بدلتی ہیں، اور بدلی ہوئی ترجیحات میں بندے کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں مجھے کیا کرنا ہے. تو رمضان کے روزے، پھر رمضان کے علاوہ نفلی روزے بھی
اللہ تعالیٰ توفیق دیں، جیسے شوال کے 6 روزے ہیں، یا عاشورہ کا روزہ ہے، یا عشرہ ذوالحجہ کے روزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو روزے سب سے زیادہ پسند ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ، 1 دن ناغا اور 1 دن روزہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بھی کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے روزے رکھنے والوں میں شامل فرما لے۔